السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل۔ آپ کی بہن جبین سندھو لیاقت پور ضلع رحیم یار خان سے آپ سے مخاطب ہے، اور 3-4 بلکہ میرے خیال میں 5-6 دن کی غیر حاضری کے بعد حاضر ہوں۔ میں اصل میں لاہور گئی تھی، تو یہ لاہور کی ساری سڑکیں ہیں، کینال روڈ پہ ہم پھر رہے ہیں۔ تو وہاں جاتے ہی اصل میں ہوا یوں کہ جب ہم اتنا سفر یہاں سے کر کے گئے ہیں، تو رستے میں پہلے ہم ملتان رکے بیٹی کے گھر، کچھ دیر وہاں کھانا شانا کھایا، پھر آگے گئے۔ تو ہوا یوں کہ وہاں جاتے ہی ہم صبح 4 بجے پہنچے ہیں، جاتے ہی میں نے پانی پیا ہے وہاں کا اور ناشتہ کیا ہے۔ ناشتے میں وہ جو جیسے لاہوری ناشتہ ہوتا ہے، ٹپیکل سے پائے، چنے اور حلوہ پوری، یہ وہ بھانجا میرا لے آیا۔ وہ جو ہی میں نے کیا ہے تو مجھے ڈائریا ہو گیا، وامٹنگ شروع ہو گئی اور میرا گلا پک گیا، خراب ہو گیا بہت زیادہ۔ میری آواز نہیں نکل رہی تھی، اس لیے آپ لوگوں سے بھی غیر حاضری کی معذرت چاہتی ہوں۔ بول نہیں سکتی تھی، مجھے بخار ہو گیا اور میں کافی بیمار ہو گئی۔ اچھا، وہاں جو 3-4 دن کی روٹین تھی وہ بھی ڈسٹرب ہی رہی، لیکن جو کرنے والے کام تھے وہ کیے، اور دعا کیجیے گا اللہ اس میں ہمیں کامیابی دے۔ اور میرے بیٹے کا ایک ٹیسٹ تھا، اللہ اسے پاس کر دے اس میں سے۔ تو جی فارمیسی کا ٹیسٹ تھا، اللہ اسے اس میں سے وہ کلیئر ہو جائے، اور پورے پنجاب سے لوگ گئے ہوئے تھے، تو وہ کافی مشکل ٹیسٹ تھا، اللہ اسے کامیابیاں دے۔ تو بس وہ اسی روٹین میں رہے، اور بس یہ ہم جا رہے تھے ادھر۔ اصل میں جس جگہ پہ ہم لوگوں کا قیام تھا، وہ جگہ شہر سے بہت دور تھی۔ وہ تھی کوئی، اس کو کہتے ہیں نیو لاہور سٹی ہے، تو بہت اچھی گیٹڈ کمیونٹی ہے اور اچھی صاف ستھری ہے، لیکن شہر سے بہت دور ہے۔ اگر ایک جگہ پہ ایک کونے میں ہمارا کام تھا تو دوسرے کونے میں وہ تھا، 2.5-3 گھنٹے کا سفر کر کے تو ہم لوگ وہاں پہنچے۔ تو بہرحال خیر، بڑے شہروں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ اب ہم ٹھہرے پینڈو لوگ، اور ہمیں یہ چیزیں بڑا تھکا دیتی ہیں۔ تو ہم ایک ہی چھوٹے سے شہر کے رہنے والے ہیں، ہم تو یہاں سے نکلیں اور 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہمارا شہر آ جاتا ہے، 3 منٹ کی، اور وہاں ہم نے پھر کے سارا کچھ لے کے، تو اگر ہم پیدل بھی گھر آئیں تو 15 منٹ ہمیں گھر آتے سارے لگتے ہیں۔ تو وہاں ہم لوگ بہت تھک گئے، میرے پاؤں پہ سویلنگ آ گئی، بچیاں تھک گئیں، سب تھک گئے۔ بہرحال لاہور کی وہی رونقیں ہیں جو آج سے 25 سال پہلے ہوتی تھی، 30 سال پہلے میں نے وہ جگہیں دیکھی جہاں میں جا کے ٹھہرا کرتی تھی، ہوٹلز میں جس جگہ پہ ہم لوگ جا کے ٹھہرا کرتے تھے، وہ ویسے کی ویسے ہی ہیں۔ مجھے پرانا وقت بڑا وہاں یاد آیا۔ بہرحال اچھا جی، تو آج ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کہ میں جیسے آپ کو ہمیشہ ہی اپنی ویڈیوز میں اپنے بارے میں کچھ بتانے کے بعد میں آپ سے کوئی بات کرتی ہوں، کوئی حدیث، کوئی دینی بات، کوئی تو آج وہ کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی ایک بات آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ مدینے کا واقعہ ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یاد آئی، بہت زیادہ، تو میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ درود شریف کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور بہت اس کی فضیلت ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اچھا، کہتے درود پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ فجر کا وقت ہے، اور میں نماز کے لیے جا رہا ہوں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور فجر کی امامت کرانے کے لیے تو ممبر پر چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر نماز پڑھائی فجر کی، میں نے پڑھی، اور خواب میں پڑھ رہے ہیں حضرت علی، میں نے پڑھی، اور اس کے بعد ایک صحابہ کرام بیٹھے تھے، جیسے کہ بعد میں بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، تو وہ بیٹھے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بہت بڑا کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا۔
تو جب کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور خود کھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام میں ایک ایک کھجور تقسیم کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میری باری بھی آئی، مجھے بھی ایک کھجور ملی، میں نے بھی ایک کھجور کھائی تو سکون بڑا آیا، مزہ بڑا آیا اس کھجور کا، بس کہتے بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا مزہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کھجور لے کے کھانے کا، سبحان اللہ۔ تو کہتے میں دل تھا کہ ایک اور مانگ لوں، مگر پھر دل میں آیا کہ نہیں اور نہیں مانگنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ایک دیا تو مجھے بھی ایک دیا تو میں کیسے مانگ لوں اور۔ تو کہتے میں بس اسی شرم میں چپ رہا، اور اسی اثناء میں میری آنکھ کھل گئی اور دیکھا تو فجر کا وقت ہو رہا تھا، اذانوں کا وقت تھا، تو میں اٹھا، میں نے وضو کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا یہ، اور وہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے۔ وہ کہتے میں مسجد نبوی چلا گیا نماز پڑھنے، حضرت علی فرماتے ہیں جو ہی میں گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانی شروع کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی وہی صورتیں پڑھائیں نماز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پڑھائی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ ایک اتفاق ہے، کہتے میں اتفاق سمجھ کے چپ کر گیا، بولا نا۔ تو جب نماز ختم ہوئی دیکھا تو ویسے ہی ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گئے، اور حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دینی شروع کر دی، مجھے بھی ایک کھجور ملی، میں نے بھی کھا لی، اور وہی ٹیسٹ، کہتے جب میں سو کے اٹھا تو میرے منہ میں ابھی کھجور کا ٹیسٹ تھا، اور میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے بعد وہ کھجور جو اور مجھے ملی اس کا بھی وہی ٹیسٹ۔ تو کہتے میں نے کہا کہ عمر تو اپنا دوست ہے تو ان سے تو میں مانگ سکتا ہوں ایک اور کھجور۔ تو کہتے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک کھجور کھا کے تو میں نے کہا یا عمر ذرا ایک اور کھجور دینا، تو وہ انہوں نے کھجور اٹھائی اور دوسرے حضرت علی نے سمجھا مجھے دینے لگے ہیں، وہ دوسرے صحابی کو پکڑا دی، اور جی کہتے حضرت عمر میرے قریب آئے، حضرت علی کہتے تو کہتے ہیں کہ رات اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مانگ لیتے اور وہ تمہیں ایک اور دے دیتے تو میں بھی تمہیں ایک اور کھجور دے دیتا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاس پھر الفاظ ہی نہیں تھے اور میرے آنسو نکل آئے کہ کیا معاملے ہیں۔ بس جی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ معاملے جو ہے نا یہ عشق والوں کے ہی معاملے ہیں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر لیا بس ان کو وہی، اس رمز کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ میری اور آپ کی سمجھ میں آنے والی یہ نہ باتیں ہیں اور نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ انہی کا زمانہ تھا اور انہی کی باتیں تھیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو بس جی اللہ لوگ ہیں، اللہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں۔ اور جی بس اس کے ساتھ ہی میں اس کے اینڈ میں ہم نے بس یہ سڑکیں ساری چھان چھون کے تو ہم چلے گئے تھے ایک جگہ کھانا کھانے، گرینڈ ولا لیک سٹی میں لے گئے ہمیں ہمارے جن کے ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں کھانا کھایا، پھر رات کا ڈنر کیا۔ تو ہمیشہ کی طرح میں آپ سے آج بھی وہی درخواست کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح، اور یہ آپ کی محبت ہے میرے لیے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں جب بھی میرا ایک بھی سبسکرائبر بڑھتا ہے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ویوز تو پتہ نہیں آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں میری ویڈیو، سنتے ہی نہیں میری باتیں، میری تو ایسی ہی باتیں ہیں، انہی کو سنا کریں پلیز۔ اور میری درخواست ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں پلیز۔
اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی بیٹی کے لیے بھی ریکویسٹ کروں گی. میری بیٹی ملتان رہتی ہیں، ان کا چھوٹا سا ایک بزنس ہے اور ارمز کچن کے نام سے پیج ہے، اس کے ساتھ کئی لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے. آپ اس کا پیج ضرور وزٹ کیجیے گا. اور اس کا چینل ہے ارمز کچن کرافٹ یوسف قمر انٹرپرائزز کے نام سے، وہ بھی دیکھیے گا اور اسے سپورٹ کیجیے گا. اور جی ہم ریسٹورنٹ پہنچ گئے ہیں. یہ چاکلیٹ کا ایک انہوں نے فاؤنٹین سا بنایا ہوا تھا، بوفے سسٹم تھا، اچھا کھانا تھا، بہت اچھا تھا، بہت ٹیسٹی تھا، فریش تھا. لیکن میری طبیعت بہت خراب تھی، مجھے اس دن بخار تھا بہت تیز، تو میں نے تھوڑا سا کھایا اور بس مجھ سے تو کھایا نہیں گیا. بچوں نے خیر الحمدللہ انجوائے کیا. پھر اصل چیز ہوتی ہے کہ انجوائے کرنا. کھانا تو انسان گھر میں بھی روز ہی کھاتا ہے. تو بس یہی یہاں گئے. اچھا جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.